کتنا اچھل رہی ہو، بائک ڈس بیلنس ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ۔ پہلے اتنا رش ہے، ہر جگہ گاڑیاں، شور، باجے، دماغ خراب ہو رہا ہے۔ بہت شوق پڑا تھا تمہیں باہر آنے کا۔ ولید کی بات پر یاسمین نے منہ بنایا تھا۔ عجیب بورنگ قسم کے آدمی ہو تم۔ 1 ہفتے بعد شادی ہے، آج انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے، اتنی مشکل سے گھر سے اجازت ملی ہے اور تم ہو کہ بس موقع ہے، دستور ہے، شور شرابہ اور ہنگامہ تو بنتا ہے نا، آخر کو آزاد ہوئے تھے ہم۔ یاسمین نے ایک بار پھر باجا بجاتے شور مچایا۔ خدا کا واسطہ میرے پیچھے یہ باجا بجانا بند کرو، بار بار ذہن بٹ رہا ہے، اوپر سے کان کے پردے پھٹنے والے ہیں۔ ولید کا موڈ پوری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ اسے 14 اگست والے دن باہر نکلنے کا ہرگز بھی کوئی شوق نہیں تھا کہ سڑکوں پہ جا بجا رش اور لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، پھر بلا وجہ کا اتنا ہنگامہ۔ باجوں کے تو نام سے ہی اسے نفرت تھی، لیکن منگیتر کے کہنے پہ وہ انکار نہ کر سکا اور اسے لیے گھومنے پھرنے نکل آیا۔ ویسے بھی اجازت یاسمین نے خود ہی لی تھی، اس لیے ولید کو چپ رہنا پڑا، مگر اب جب وہ کئی گھنٹوں سے سڑکوں کی خواری چھان رہے تھے، پوری طرح گلیٹر میں بھیگ چکے تھے، کئی سارے روڈ پہ ہونے والے کانسرٹس میں شریک ہو چکے تھے، تو بس اب سر پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور اور بائک چلی تو ایک جگہ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یاسمین چیخنے لگی، رک جاؤ یار، یہیں رک جاؤ، مگر ولید نہ مانا۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں، گھر چلو، اب تو 15 اگست لگ جائے گی۔ غصے سے اسے سناتے ہوئے ولید نے بائک کو گھر کے راستے پہ ڈالا، لیکن ابھی وہ مرکزی شاہراہ پہ پہنچے ہی تھے کہ اچانک سے پیچھے سے آنے والے ڈمپر نے انہیں روند ڈالا۔ بائک گھسیٹتی ہوئی دور تک گئی، لوگوں کا شور مچا، مگر اتنے باجوں میں وہ شور بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ زوردار چیخیں، دھیمی دھیمی سی آوازیں معلوم ہو رہی تھیں۔ دیکھو جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، روکو ڈمپر والے کو، کوئی مارو اسے، کوئی جلاؤ۔ کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا تھا، کوئی ڈمپر والے کو۔ لگتا ہے زندہ ہے، کوئی تیزی سے ان کے نزدیک آیا تھا۔ ایک وجود کئی ہزار ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور ایک ٹرک کے نیچے آنے سے بچ گیا تھا۔ دھیمی دھیمی سانسیں چل رہی تھیں، ایمبولینس کے سائرن فضا میں گونجنے لگے، لیکن اسے راستہ دینے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ 14 اگست کی رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، اور ساتھ ہی کسی کی خوشیوں کی رات بھی۔ یاسمین کے لیے ولید کا رشتہ، مجھے تو کوئی تک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھپھو نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے صاف لفظوں میں انکار کا بیج بویا، اور یاسمین کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ دل تو چاہا تھا پھپھو کے منہ پہ کہہ دے کہ کیا برائی ہے ولید میں، لیکن بات حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ ابا سامنے موجود تھے اور پھپھو کے آگے کسی کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا، ولید پورے 30 برس کا ہو چکا ہے اور یاسمین نے ابھی 18واں سال ختم کیا ہے۔ دونوں کے درمیان عمروں کا بہت فرق ہے، اور پھر ولید بے انتہا سنجیدہ ہے، جبکہ یاسمین بہت شوخ اور چنچل۔ میں نہیں چاہتا بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں اور رشتہ داریاں خراب ہوں۔ غیر ہوتے تو میں پھر بھی سوچتا، مگر ولید تو گھر کا بچہ ہے۔ اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنی تو صرف ان دونوں کا رشتہ نہیں بلکہ ہمارے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ پھپھو نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، کوثر نے کیا دیکھ کے ولید کے لیے یاسمین کا ہاتھ مانگ لیا؟ ولید 30 سال کا ہے، اس کے لیے تو ندا جیسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ اپنی ندا پڑھی لکھی ہے، پھر عمر میں بھی 25 سے اوپر کی ہو گئی ہے۔ پھپھو نے مدعے کی بات کی اور اپنی بڑی بیٹی کا نام لے لیا۔ یاسمین کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا تھا۔ تو یہ بات تھی پھپھو کے انکار کرنے کی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہاں بڑوں کی باتیں کان لگا کے کیوں سن رہی ہو؟ یاسمین کے پیچھے سے سبیحہ نے آ کے اسے ٹوکا تو وہ ایک دم ہی گھبرا کے اچھل پڑی۔ اس کے منہ پہ انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا اور پھر دروازے سے کان لگا لیے۔ میں تو کہتی ہوں تم خود کوثر سے بات کرو، کہو کہ یاسمین چھوٹی ہے، وہ ندا کو دیکھ لے۔ پھپھو نے متانت کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بھائی کو سمجھایا، اور یاسمین کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے۔ کتنی منتوں مرادوں کے بعد یہ رشتہ آیا تھا۔
کوثر چچی کا دل جیتنے کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، اور اب پھپھو نے رنگ میں بھنگ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم اپنی بیٹی کے لیے انکار کرتے ہوئے اگر ندا کی بات کریں گے تو کیا سوچے گی کوثر؟ ویسے بھی رشتہ رکھتے وقت انہوں نے بہت زیادہ ہاتھ جوڑے تھے۔ سالوں پہلے اس نے شوہر کا ساتھ کھویا تھا، پھر ولید ہی اس کا سہارا بنا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو، اور وہ بھی ہماری یاسمین کے ساتھ۔ ولید پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، اور اس کی سنگت میں یاسمین بھی سنبھل جائے گی۔ ویسے بھی شادی سے پہلے سبھی لڑکیاں اتنی شوخ اور چنچل ہوتی ہیں۔ ماں کی باتوں پہ یاسمین کا دل کھل اٹھا۔ شکر تھا کہ انہوں نے تو کم از کم انکار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ ولید کو بے انتہا پسند کرتی تھی۔ وہ سلجھا ہوا تھا، سمجھدار تھا۔ باپ کے گزرنے کے بعد اس نے جس طرح سے پورا گھر سنبھالا تھا، چھوٹی بہن کی شادی کی تھی، وہ قابل تعریف تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ 30 سال کا ہو چکا تھا اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد ہی اس نے اپنی شادی کا سوچا تھا، اور کوثر چچی نے سیدھا یاسمین کے لیے رشتہ ڈال دیا تھا، اور یہی رشتہ پھپھو کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ندا کے لیے آنے والے ہر رشتے کو ولید کے آسرے میں انکار کیا تھا۔ ماریا تم یہ تو سوچو، اپنی بچی کتنی چھوٹی ہے، ابھی اسے پڑھائی کرنی ہے، کم سے کم بچی کو ماسٹرز تو کرواؤ۔ میری ندا نے تو ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، ایک اچھی جاب بھی کر رہی ہے۔ جب ہی میں نے کہہ دیا کہ اس کا نام لے لو، ویسے بھی گھر کی بات ہے، یاسمین ہو یا ندا۔ پھپھو نے بھاوج کے انداز دیکھے تو تھوڑی نرمی اپناتے ہوئے پیار سے سمجھانے لگی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے باجی، لیکن مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے غور سے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے اشاروں میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ انہیں منظور ہے۔ ہمدان صاحب بھی سر ہلانے لگے۔ بات تو ٹھیک ہے ماریا کی، سبھی لڑکیاں شادی سے پہلے میچیور ہوتی ہیں، بعد میں خود ہی سنبھل جاتی ہیں۔ باجی آپ بھی تو شادی سے پہلے ایسی ہی تھیں، اب دیکھیں رضوان بھائی نے آپ کو کتنا سدھار دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائے، اور پھپھو کے چہرے کے رنگ بدل گئے، جبکہ دروازے کے پار کھڑی یاسمین خوشی میں اچھلنے لگی تھی۔ اسی دن شام میں ماریا بیگم اور ہمدان صاحب نے جا کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کوثر چچی نے ہتھیلی پہ سرسوں جمایا اور اگلی ہی شام مٹھائی کا ٹوکرا اور رسم کا دوپٹہ اٹھائے ان کے گھر آ گئی۔ ساتھ ہی ولید بھی تھا۔ یاسمین اور ولید کو برابر میں بٹھا کے چھوٹی سی رسم ادا کر دی گئی۔ ولید پورا وقت خاموش تھا۔ یاسمین نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن یاسمین کے دل میں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ سبیہا نے بہن اور بہنوئی کی تصویریں لیں اور فیملی گروپ میں ڈال دیں۔ پھپھو نے یہ دیکھا تو فوراً ہی فون آ گیا۔ واہ بھائی، اکیلے اکیلے سب کچھ ہو گیا، اکلوتی بہن کو بلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، رسم بھی ادا ہو گئی۔ ایک تو یہ بے جوڑ رشتہ، اوپر سے تم دونوں بھابھیوں نے ایکا کر لیا، اب بھلا مجھے کون پوچھے گا؟ باجی نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور آواز میں نمی کے ساتھ فوراً ہی ماریا بیگم سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں باجی، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ تو ولید اور کوثر مٹھائی اور دوپٹہ لے آئے تھے، تو ہم نے دونوں بچوں کو ساتھ بٹھا کے مٹھائی کھلا دی، اور سبیہا نے اس موقع پر خوشی میں تصویریں کھینچ لیں۔ بات کرتے کرتے ماریا بیگم نے غصے سے سبیہا کی جانب بھی دیکھا تھا، جس نے یہ تصویریں ڈال کے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ اب باجی کو منانا بھی ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ کوثر چچی اور ماریا بیگم دونوں مل کر اکلوتی نند کو منانے میں مصروف تھیں، اور یاسمین اور سبیہا تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ یار بیک گراؤنڈ اچھا نہیں آ رہا، سارے گھر کا کلر خراب ہے، چلو کمرے میں چلتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ کے کھینچیں گے۔ سبیہا ہاتھ پکڑ کے یاسمین کو کمرے میں لے گئی۔ ابھی انہوں نے تصویریں کھینچنی شروع کی ہی تھیں کہ ولید وہاں چلا آیا۔ اس نے اشارے سے سبیہا کو باہر جانے کا کہا تو سبیہا مانی خیز نظروں سے یاسمین کو دیکھتی باہر نکل گئی۔ یاسمین نے جلدی سے دوپٹہ سمیٹا اور سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں آج ولید سے اسے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ ولید اس کے نزدیک آ کے بیٹھا تو وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکی۔
ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ کیا ہوا یاسمین، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو یاسمین نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں ولید بھائی، وہ تو بس میں تھوڑی سی نروس ہو گئی تھی، تیزی سے کہتے وہ خود ہی اپنے بھائی کہنے پہ شرمندہ ہوتے زبان کو دانتوں تلے دبا گئی۔ ولید بھائی، ولید نے جان بوجھ کے اپنا نام دہراتے لفظ بھائی پہ زور دیا۔ بہت شوق آ رہا ہے بھائی کہنے کا۔ یاسمین کا ہاتھ پکڑتے ولید نے آہستگی سے اسے اپنی جانب کھینچا تو اس کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تایا ابو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں گے۔ ہمارے درمیان میں عمروں کا فرق بہت زیادہ جو ہے، لیکن کئی سالوں سے میرے دل میں صرف تمہارے لیے ہی جذبات تھے، اس لیے میں نے اماں سے بات کر کے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ سچی محبت مل ہی جاتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ ولید نے آہستہ سے اپنی محبت کا اعتراف اس کے ساتھ کیا، جس سے یاسمین پوری طرح ناواقف تھی۔ وہ بری طرح چونک کے ولید کا چہرہ دیکھنے لگی، اور جب ولید کی آنکھوں میں جاگتے جذبات کے انگارے دیکھے تو فوراً ہی نظریں چرا گئی۔ یاسمین کی نظریں نیچی تھیں مگر دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ یہ رشتہ بس گھر والوں کی مرضی سے ہوا ہے، مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ اس کے پیچھے برسوں پرانی چاہت چھپی ہے۔ ولید نے یاسمین کے ہاتھ پر اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت تھوڑی سی اور کس دی۔ یاسمین، میں جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہاری دنیا ابھی رنگوں، ہنسی مذاق، شرارتوں سے بھری ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں یہ سب چھیننے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی مسکراہٹ کے ساتھ میری زندگی میں آؤ، نہ کہ کسی بوجھ یا دباؤ کے ساتھ۔ یاسمین کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ مسکرانا بھول گئے ہیں۔ ولید نے پہلی بار ہلکی سی ہنسی، شاید اس لیے کہ میری مسکراہٹ کسی کے انتظار میں تھی، اور وہ انتظار آج ختم ہوا ہے۔ یہ سن کے یاسمین کے گالوں پہ شرم کی لالی اور گہری ہو گئی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چلو باہر چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں، بھائی کہہ کے بلانے کی اجازت نہیں ہے اب۔ یاسمین نے نظریں جھکاتے ہوئے بس ہلکا سا جی کہا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو ان کی شادی کی تاریخ ڈیسائیڈ ہو رہی تھی۔ بھائی صاحب، میں تو کہتی ہوں اگست کے مہینے میں موسم کافی خوشگوار رہتا ہے، کیوں نہ ہم اگست کی ہی کوئی تاریخ ڈیسائیڈ کر لیں؟ کوثر چچی نے مسکرا کر ہمدان صاحب سے تاریخ مانگی تو ہمدان صاحب نے کچھ سوچ کر 18 اگست فائنل کر دی۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کی مبارک گھڑیوں کے ساتھ ہی ہم نکاح کر دیں گے، سادگی کے ساتھ، اور پھر آپ جیسے چاہیں گے ویسے رخصتی ہو جائے گی۔ بڑوں کے درمیان ہونے والی باتوں نے دونوں کو ہی حیران کر دیا تھا۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ شادی کی تاریخ جلدی طے ہو رہی تھی۔ ولید نے فوراً ماں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بیٹے، میں نے سوچا ہے کہ جلدی بہو لے آؤں، اب میں اکیلے رہتے رہتے تھک گئی ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے بھائی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ باقی کی پڑھائی ہم اپنی بچی کو خود کروا لیں گے۔ ماں کی بات پہ ولید مسکرا دیا، اس کے تو دل کی مراد بھرائی۔ وہیں یاسمین بھی فوراً ہی بڑوں کی نظروں سے بچتے کمرے کا رخ کر چکی تھی۔ جلدی جلدی اسے یہ خبر دوستوں تک جو پہنچانی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور 4 مہینے یوں ہی نکل گئے۔ ان 4 مہینوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ محبت کی وہ باتیں، وہ وعدے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، وہ ان مہینوں میں دن رات کیے گئے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوا تو شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ دونوں گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، اس لیے تیاریاں بھی مل جل کر ہی ہو رہی تھیں۔ ہفتے کا دن تھا، ولید کی دفتر کی چھٹی تھی۔ صبح ہی یاسمین نے میسج کر دیا کہ آج شاپنگ پہ تم ساتھ چلو گے۔ ولید نے انکار نہیں کیا اور دوپہر کا وعدہ کر لیا۔ دوپہر ہوتے ہی دونوں گھر سے نکل گئے۔ مال کے اندر ہر طرف روشنی، شور اور خریداروں کا ہجوم تھا۔ یاسمین کے ہاتھوں میں کپڑے اور جوتوں کے تھیلے تھے، ایسے لٹک رہے تھے جیسے وہ شاپنگ کرنے نہیں چھاپا مار مہم پہ نکلی ہو۔ یاسمین، یہ 3 پیئر ہے جوتوں کا۔ ہماری شادی ہے، فٹ بال ٹورنامنٹ نہیں جو ہر رنگ کے جوتے چاہیے۔
ولید نے بھاری تھیلے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مگر یاسمین نے آنکھیں گھما کے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شادی میری ہے یا آپ کی؟ اگر میری ہے تو پھر مجھے جتنے چاہیں جوتے لے لینے دیں، اور ویسے بھی ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ ہونا ضروری ہے، آپ کو کیا پتہ؟ ولید نے ایک لمبا سانس لیا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ تم آدھا بجٹ صرف ان میچنگز میں ختم کر دو گی، اور شادی صرف تمہاری اکیلی کی نہیں ہے، میری بھی ہے۔ کم سے کم کچھ تو خیال کرو، تم نے کتنے پیسے ان چیزوں پہ خرچ کر دیے؟ ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں میں گنجا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، یاسمین نے شرارت سے کہا، اور پھر اچانک رنگین چوڑیوں کے اسٹال کی طرف لپکی۔ ولید پیچھے پیچھے گیا۔ دیکھو، سب کچھ خرید لو، کوئی روک نہیں ہے، لیکن وقت بھی کم ہے۔ 2 دن بعد ڈریس ٹرائل ہے، اور پھر مہندی کا انتظام، اور باقی بھی تو تیاری ہے، تم تھک جاؤ گی۔ ولید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے روکے۔ یاسمین نے ہنس کے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں تھکتی نہیں ہوں، اور ویسے بھی شادی کے بعد سارا دن آپ کے ساتھ بیٹھی رہوں گی، تو ابھی جتنا گھومنا ہے گھوم لوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کتنے بورنگ ہیں۔ ابھی تو پھر بھی مجھے لے کے گھوم رہے ہیں، شادی کے بعد تو ہم بس گھر کے ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ یاسمین نے منہ بنا کے کہا تو ولید نے فوراً بات کاٹ دی۔ گھر کے نہیں، بیڈ روم کے۔ میں تمہیں بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دوں گا۔ ولید کی بات پہ یاسمین کا چہرہ گلنار ہوا۔ اس نے گھور کے ولید کو دیکھا۔ ولید نے نظریں جھکا کر مسکراہٹ چھپائی، پھر ایک چوڑیوں کا سیٹ اٹھا کے کہا، یہ لے لو، یہ تم پہ خوب جچے گا۔ یاسمین لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اسے حیرت ہوئی کہ ولید نے پہلی بار کسی چیز کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے چوڑیاں ہاتھ میں لے لیں۔ شاید آپ اتنے بھی بورنگ نہیں ہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ یہ چوڑیاں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، میں انہیں ساری زندگی سنبھال کے رکھوں گی۔ یاسمین نے فوراً ہی وہ چوڑیاں خرید لی تھیں۔ دونوں کی باتوں کے بیچ میں شاپنگ کا شور، رنگین کپڑوں کی چمک، اور قریب آتی شادی کا جوش ایسا تھا جیسے ہر لمحہ ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہا ہو، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے جا رہا تھا۔ بڑوں کے حکم کے مطابق 10 اگست سے پہلے شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ مہندی کے کپڑوں سے لے کر جیولری تک سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اب یاسمین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوثر چچی نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، شادی تک اپنی بچی کو گھر میں رکھو، نظر نہ لگ جائے۔ یاسمین کے لیے یہ جیسے ایک قید خانہ تھا۔ وہ صبح شام کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جانے والے بچوں کو دیکھتی، رنگ برنگی جھنڈیاں، بجنے والے باجے اور ہلچل اس کے دل کو بے چین کر دیتی۔ 14 اگست کی شام ولید ان کے گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ اور ایک شاپر تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ یاسمین نے لپک کے شاپر کھولا۔ اندر خوبصورت چوڑیاں اور ایک ہلکے سبز رنگ کا ڈریس تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ واہ ولید، کمال ہے، اتنی خوبصورت چوڑیاں، اور یہ ڈریس تو جیسے میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی۔ ولید، آج تو سب باہر جا رہے ہیں، سارا محلہ سڑکوں پہ ہے، پلیز ہم بھی چلتے ہیں، ذرا سا گھوم آئیں۔ ولید نے فوراً سنجیدگی سے کہا، یاسمین، تم جانتی ہو تائی امی نے منع کیا ہے، میں نہیں چاہتا کوئی مسئلہ ہو۔ ارے اماں تو اجازت دے دیں گی، چچی کو بھی میں منا لوں گی۔ وہ ایک ساتھ بولتے ہوئے ضد پہ اتر آئی۔ لیکن کوئی نہیں، چلیں نا پلیز۔ آخر کار یاسمین اپنی ضد سے جیت گئی۔ کوثر چچی نے بس اتنا کہا، جلدی واپس آ جانا۔ دونوں بائک پہ نکلے۔ شہر کی سڑکیں جشن آزادی کی رونق سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر طرف سبز اور سفید جھنڈیاں، لڑکوں نے ہاتھوں میں باجے، گلی میں شور شرابہ اور ہنجوم۔ ولید بار بار کہتا، یاسمین، یہ ماحول مجھے پسند نہیں ہے، شور اتنا ہے سر پھٹ جائے گا، آؤ واپس چلتے ہیں۔ مگر یاسمین ہر جگہ رک کر جھنڈیاں اور چمکتی لائٹس دیکھتی رہی۔ کبھی بچوں کے جھنڈ میں باجا بجا دیتی، پھر کہے لگاتی۔ تمہیں مزہ آ رہا ہے نا؟ وہ خوشی سے بولی۔
مزہ کم اور کان کے پردے پھٹنے کا خطرہ زیادہ لگ رہا ہے، ولید نے خفگی سے کہا۔ یاسمین کی نا میں دھیرے دھیرے رات گہری ہونے لگی۔ رات کے قریب 12 بجے جب وہ گھر کی طرف لوٹنے لگے، مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کا شور ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار ڈمپر نے ان کی بائک کو بری طرح سے ٹکر ماری۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا۔ ولید اور یاسمین سڑک پہ لڑکتے چلے گئے۔ بائک کئی فٹ دور جا گری۔ لوگوں کا ہجوم، باجوں کی گونج اور گاڑیوں کے ہارن مل کر ایسا ہنگامہ کر رہے تھے کہ کسی کو فوراً اندازہ نہ ہوا کہ یہاں ایک حادثہ ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد ہجوم چیخ اٹھا، روکو ڈمپر والے کو، جلاؤ اسے، دیکھو کوئی ایک زندہ ہے، کوئی ایک صحیح سلامت ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے نزدیک آئے۔ وہ سن رہی تھی، اس کی سماعتیں کام کر رہی تھیں۔ بیچارے لڑکے کے تو ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، لاؤ کوئی شاپر لاؤ، ٹکڑے سمیٹو، بے حرمتی نہ ہو۔ یاسمین کے کانوں میں چند جملے پڑے اور وہ چیخ بھی نہ سکی۔ اس کے بعد اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس کی سانسیں دھیمی لیکن جاری تھیں۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز دور سے سنائی دینے لگی، مگر راستہ دینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ 14 اگست کی رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، اور ساتھ ہی کسی کی خوشیوں کی رات بھی۔ زمین پہ بکھرا ہوا ولید کا وجود ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زندگی کو بے رحمی سے چکنا چور کر دیا ہو۔ خون سڑک پر بہہ کر جھنڈیوں کے سبز اور سفید رنگ کو بھی سرخ کر رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے قریب آ رہے تھے، مگر شور اور افراتفری میں کسی کے قدم بھی سنبھل نہیں رہے تھے۔ یاسمین سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ اس کا جسم کئی جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا، لیکن سانس چل رہی تھی۔ ایمبولینس کے پہنچنے تک قیمتی منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ ولید کو ہسپتال لے جانا ممکن ہی نہ تھا، وہ تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ یاسمین کو بے ہوشی کی حالت میں اسٹریچر پہ ڈال کے ہسپتال لایا گیا۔ ولید کا موبائل فون بائک کے پاس سے برآمد ہوا اور کسی نے گھر فون کر کے اس کی ماں کو اطلاع دے دی۔ کوثر بیگم نے نہ جانے کیسے خود کو سنبھال کے ہمدان صاحب کو یہ اطلاع پہنچائی، اور پھر ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنی اور دوڑتے قدموں کی آوازوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ یاسمین آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو سانس لینے کے لیے منہ پہ آکسیجن ماسک تھا، بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سامنے اس کی ماں اور سبیحہ کھڑی تھی۔ پہلا سوال اس کے لبوں پہ آیا، ولید کہاں ہے؟ سبیحہ نے نگاہیں جھکا لیں۔ پاس کھڑی کوثر چچی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ یاسمین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پھوٹ پڑی، بیٹا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یاسمین کا دماغ سن ہو گیا، ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے جکڑ کے مسل دیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بجائے اندر ہی جم گئے۔ پورے ہسپتال میں کوہرام مچ گیا۔ ہمدان صاحب کرسی پہ بیٹھے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا ایک مکمل چیک اپ کیا، پھر اسے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سب اسے لے کے گھر پہنچے۔ گھر کے آنگن میں صف ماتم بچھی تھی۔ ہر کمرہ خاموشی سے بھرا ہوا تھا، جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ در و دیوار پہ لٹکی جھنڈیاں ابھی بھی لہرا رہی تھیں، مگر ہر سبز پرچم پر اسے سڑک کا وہ منظر دکھائی دیتا جہاں ولید کا وجود بکھر گیا تھا۔ یاسمین اپنے کمرے میں بستر کے کونے پہ بیٹھی تھی۔ چوڑیاں ابھی بھی اس کے تکیے کے پاس رکھی تھیں، وہی چوڑیاں جو ولید نے لا کے دی تھیں۔ ہر بار جب ان پہ نظر پڑتی اس کا دل ٹوٹ کے بکھر جاتا۔ وہ انہیں چھوتی جیسے اس لمحے میں ولید کو تلاش کر رہی ہو، مگر انگلیوں سے بس خالی پن گزرتا۔ رشتہ دار آتے، سر پہ ہاتھ پھیر کے چلے جاتے، کوئی حوصلہ دیتا، کوئی نصیحت کرتا، مگر یاسمین کے لیے سب لفظ بے معنی تھے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی بات گونجتی تھی، بیٹا وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ کوثر چچی دن رات بیٹے کی تصویر کے آگے بیٹھی رہتی، کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روتی، کبھی چپ چاپ خالی آنکھوں سے تصویر کو دیکھتی۔ شوہر کے جانے کے بعد ان کا واحد سہارا ان کا بیٹا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ ہمدان صاحب کی کمر جھک گئی، جیسے وہ ایک ہی دن میں کئی برس بوڑھے ہو گئے ہوں۔
شادی کی تیاریاں جو کبھی خوشیوں کا مرکز تھی اب الماریوں میں بند پڑی تھیں۔ ڈریس، مہندی کا سامان، جوتے، سب دھول جمع کر رہے تھے۔ وہ سب رنگ جو خوشیوں کے لیے چمک رہے تھے اب صرف غم کی یاد بن گئے تھے۔ یاسمین کی طبیعت بگڑنے لگی، رات کو ڈر کے مارے جاگ جاتی، چیخ کے اٹھ بیٹھتی، خواب میں بار بار وہی لمحہ دیکھتی، ڈمپر کی آواز، ولید کا بکھرتا وجود اور خود کا سڑک پہ پڑے ہونا۔ بیٹا، زندگی کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، ہمت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ کئی بار اس کی ماں نے سمجھایا لیکن وہ چاہ کے بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جو کچھ بیتا تھا وہ ہر پل آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ اس کی حالت کے مد نظر ہمدان صاحب اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہے تھے۔ اس کی چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اتنا بلند آواز میں روتی کہ پاس پڑوس والوں تک بھی آواز جاتی۔ اسے لگتا تھا جیسے باجوں کے شور میں اس کا چیخنا، چلانا، اس کا رونا سب بیکار گیا۔ دھیرے دھیرے سیشنز مکمل ہونے لگے، اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہونے لگی۔ ڈاکٹر ارمان نے اسے کافی حد تک زندگی کی طرف موڑ دیا تھا، مگر ولید کی کمی تھی کہ پوری ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یاسمین کا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ پھر ڈاکٹر ارمان کے کہنے پہ ہمدان صاحب اسے پہلی بار ولید کی قبر پر لے کر گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ولید کی قبر پر جانے کے بعد شاید اس کے دل کو قرار آ جائے۔ ولید کی قبر پر بیٹھ کر وہ جس طرح سے روئی، ہر گزرنے والا شخص اس کی حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس دن کے بعد سے بہت کچھ بدلا۔ یاسمین کی حالت سنبھل گئی۔ وہ سارا وقت کوثر چچی کے پاس رہتی کیونکہ وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ پھپھو نے کئی بار اسے مورد الزام ٹھہرایا کہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، وہی ولید کو باہر لے کے نکلی تھی، لیکن کوثر چچی نے نند کو ٹوک دیا۔ میرے بیٹے کی قسمت میں یہی لکھا تھا اور مجھے قبول ہے۔ پھپھو کی زبان خود ہی بند ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ اور کوثر بیگم مل کر زندگی کی اس تلخ حقیقت کو قبول کر رہے تھے کہ اب ولید کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ زندگی کسی کے جانے سے نہیں رکتی، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا اپنے پیرنٹس کے لیے۔ میں خود تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی اور تم انکار نہیں کرو گی۔ کوثر چچی نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام کے اسے سمجھایا تھا۔ یاسمین نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر دل میں وہ جانتی تھی کہ زندگی چاہے جتنی بھی آگے بڑھ جائے، 14 اگست کی رات اس کے دل پہ ایسا زخم چھوڑ کے گئی ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ اس کی حالت پر کوثر چچی کو سب سے زیادہ افسوس تھا۔ وہ جو کبھی بے انتہا شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ ہو بہو ولید جیسی نظر آنے لگی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں کوثر بیگم نے خود یاسمین کے لیے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ کوثر بیگم کے جاننے والے تھے۔ جو کچھ یاسمین پہ گزری تھی وہ اس سے واقف تھے۔ لڑکا یاسمین کی ذہنی حالت سے بھی واقف تھا۔ وہ اسے سہارا دے کے محبت سے سنبھالنے کو تیار تھا۔ گھر والوں کو یہ رشتہ بہت مناسب لگا، اس لیے سادگی کے ساتھ 2 مہینے کے بعد یاسمین کو رخصت کر دیا گیا۔ ولید کی محبت کو دل کے کسی نرم گوشے میں دفنا کر اس نے زوریز کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے، لیکن کچھ محبتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ولید کی محبت یاسمین کے دل میں ایک خاموش کونے میں آج بھی اسی طرح زندہ تھی جیسے روز اول۔ ولید کی موت کے بعد کچھ دن تک اس معاملے پر ہر نیوز چینل نے خوب شور مچایا، ریٹنگ سمیٹی۔ کچھ ورکرز نے اپنی جماعتوں کا نام روشن کرنے کے لیے ٹینکر مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، احتجاج کیا۔ کچھ ہیوی ڈمپرز کو جلایا گیا جس سے ان کی پارٹی کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن عام شہریوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ آج بھی شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر وہی ٹینکر دندناتے پھرتے ہیں اور کوئی قانون انہیں روکنے والا نہیں۔